میں نے ملازمت کے سلسلے میں سعادتآباد کالج میں جوائن کیا تھا۔ پرنسپل خاصی معقول لگ رہی تھی، لیکن چونکہ کالج کسی پرانی چھوٹی سی بلڈنگ میں تھا، دل بہت خراب ہوا۔ 4 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد خستہ حال کالج پر ہونا آیا، لیکن بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ چونکہ کالج کی نئی عمارت زیر تعمیر ہے، لہٰذا فی الحال اسی کو مسکن بنانا ہوگا۔ کالج کے ساتھ ہی چند قدم آگے کچھ لوگوں نے گھر کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہ کولیگز تھیں کہ جو کالج میں پڑھاتی تھیں، لہٰذا مجھے بھی وہاں پر جگہ مل گئی۔ ایک بہت بڑے صحن کے ساتھ 2 کمرے متصل تھے۔ ایک شاید اسٹور تھا اور دوسرا بڑا کمرہ تھا جہاں سب نے ترتیب سے چارپائیاں لگائی ہوئی تھیں۔ یہاں آ کر میں نے محسوس کیا کہ سب کے دل میں ایک ہی دکھ پنپ رہا ہے اور وہ گھر والوں کی جدائی کا ہے۔ شہلا، خورشید، فرزانہ، زاہدہ، ثمینہ اور میں مل کر اس گھر میں مانوسیت تلاش کرتے تھے تاکہ زندگی کے دن اچھے طریقے سے گزر جائیں۔ ایک روز ایک دبلی پتلی سانبلی سی لڑکی زاہدہ سے ملنے آئی۔ اس کا نام رابعہ نورین تھا۔ وہ سادہ مزاج گھریلو لڑکی تھی اور جلد ہی وہ ہماری دوست بن گئی۔ زاہدہ نے ہمارا تعارف کروایا۔ رابعہ نورین نے ہمیں بتایا کہ فاطمہ ثریا بجیا اسے ایک ڈرامے میں کاسٹ کرنے والی ہیں۔ پھر ایک شام ہم نے اسے ڈرامے میں دیکھا تو ہم پر یہ عقدہ کھلا کہ سعادتآباد کی زمین خاصی زرخیز ہے۔ رابعہ ایک ٹیلنٹڈ لڑکی تھی۔ ہم سب صحن میں چارپائیاں ڈالے محو گفتگو رہتے تھے۔ ایک شام کمرے سے رونے کی آواز سنائی دی۔ ہم سب چونک گئے۔ زاہدہ ہم میں قدرے بہادر تھی۔ وہ اندر گئی اور کچھ دیر بعد واپس آ گئی۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ تھا کہ ایک آواز ہم سب کو سنائی دی اور اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ آخرکار شہلا نے اس معمے کا حل تلاش کر لیا۔ ہمارے پاس صدیوں پرانا ایک ٹیپ ریکارڈر تھا اور وہ اس حد تک خستہ حالت تک پہنچ چکا تھا کہ خود بخود چلنے لگتا تھا اور بند ہو جاتا تھا، اور کبھی کیسٹ کے پھنس جانے سے عجیب آوازیں پیدا کرتا تھا۔ ہم سب صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک ہم اپنی سہم جانے والی کیفیت پر ہنستے بھی رہے اور پھر دوبارہ سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ اگلے روز ہم سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ ہم میں خورشید پہلے واپس آ گئی تھی، اس لیے کہ ہفتہ وار فہرست میں کھانا بنانے کی اس کی ذمہ داری تھی۔ ہم سب جب گھر آئے تو اندر سے دروازہ نہ کھلنے پر پریشانی لاحق ہوئی۔ ہم لوگوں نے اپنی چابی کی مدد سے تالا کھولا۔ جب گھر میں داخل ہوئے اور کچن کی طرف لپکے تو کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان تیار نہ تھا۔ پورے گھر میں خورشید کو تلاش کیا، آخر اسٹور روم میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں مزے سے خراٹے لے رہی تھی۔ ارے یہ کیا! ہم حیران رہ گئے۔ ہماری آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی اور ہونوں کی طرح ہماری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ ساتھ ہی کچھ دیر تک ہمیں دیکھتی رہی، پھر بولی، کچھ نہیں، تم سو رہی تھی؟ اچھا۔ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، مجھے نیند آ گئی تھی، وہ بولی۔ شام کو ہم سب ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ کمرے سے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس مرتبہ تو ہماری گھگی بند گئی۔ تھوڑی ہمت پیدا کر کے اندر گئے، لیکن ٹیپ ریکارڈر بالکل خاموش تھا اور آج آواز بالکل واضح تھی۔ آخرکار دم درود کر کے ہم واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارا موضوع اب صرف ایک ہی رہ گیا تھا کہ کون ہو سکتا ہے، کس کی شرارت ہے۔ ہو سکتا ہے ساتھ والے گھر سے آواز ہو، اور اسی طرح رات بیت گئی۔ ہم نے چارپائیاں اندر کی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا اور سب نے کہا کہ لائٹ آن رہنے دو۔ ہم سب سو گئے۔ صبح اٹھے، خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اگلے دن ہم نے کالج کے چند لوگوں سے جب اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو ہمارا وہم کہہ کر ٹال دیا، اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ کالج میں چھٹیاں ہو گئی تھی۔ سب نے سامان پیک کیا اور بہاولپور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب چونکہ میں نے 2 سال قبل ایک خوفناک ایکسیڈنٹ زندگی میں دیکھا تھا اور جس میں میں نے بہت کچھ کھویا تھا، اس میں میں بال بچی تھی، لہٰذا کار کے سفر سے مجھے خوف آتا تھا۔ میں ہمیشہ اگلے روز صبح 4 بجے والی ٹرین سے جایا کرتی تھی۔ کالج کی دیکھ بھال کے لیے ایک چپڑاسی رزاق 4 بجے ٹانگا لے آیا کرتا تھا اور میں اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جاتی تھی۔ سب لوگ چلے گئے، میں نے سامان پیک کیا، کچن میں جا کر کچھ کھانے پینے کے اہتمام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں سامنے والے کمرے سے رونے کی آواز پر میں تھوڑا سا ٹھٹکی۔
यकदम अपने अकेले होने का एहसास मुझे हुआ। जल्दी जल्दी अपने ऊपर दम दरूद किया, तवज्जो इधर उधर लगाई और चाय बनाने में मसरूफ़ हो गई। कमरे से ज़ोरदार धमाके से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ पर मैं चौंक उठी। मुझ में खौफ सिमट आया। मैंने खुद को मजबूत किया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोला। कमरे का बल्ब टूट कर चारपाई पर बिखरा हुआ था। मैंने जल्दी से अपना बैग कमरे से निकाला, कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर लॉक कर दिया और सहन में चारपाई पर आकर बैठ गई। इस दौरान मुझे भूल चुका था कि मैंने चाय चूल्हे पर रखी हुई है। जब अजीब सी जलने की बू फैलने लगी तब मुझे अचानक किचन का ख्याल आया। चाय पैन में बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। मैंने पैन को सिंक में रखा और किचन का दरवाज़ा बंद करके वापस उसी जगह पर आकर बैठ गई। अब जहन में सिर्फ एक ही खौफ था कि सारी रात कैसे गुजरेगी। सुबह के 4 कब बजेंगे। दिल ने तहैया कर लिया था कि छुट्टियों के बाद किसी दूसरे घर को ढूंढना पड़ेगा। सहन में हल्की सी लाइट थी जो जल रही थी। मैंने अपने बैग से राजा गीत निकाली और पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन कहानी पर तवज्जो मरकूज नहीं हो पा रही थी। बार बार छठी हिस्स मुझे परेशान कर रही थी। रात के 11 बज गए और इसी दौरान कोई वाकया या आवाज़ सुनाई ना दी। मैंने तकिया सीधा किया और चारपाई पर लेट गई और न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। हाँ, मैं देखा कि एक लंबा धड़ंगा शख्स कह रहा है, यहाँ से चले जाओ, ये हमारी जगह है। उस खौफनाक चेहरे को मैं अभी पूरी तरह देख भी ना पाई थी कि मेरी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से सराहने की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर एकदम कमरे में रोशनी सी हुई। रोशनी कमरे के नीचे से बाहर की तरफ आ रही थी। मेरे लिए बात डराने के लिए काफ़ी थी कि बल्ब तो टूट चुका था, फिर तो रोशनी कहाँ से आ रही है। मैं बैग को वहाँ से घसीट लाई और दरवाजे के पास रखी हुई चारपाई पर आ बैठी। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी दोबारा। बदहवासी के आलम में न जाने मैं क्या कुछ कहती रही। मैंने हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। 12 बज चुके थे। मैं कभी कमरे से बाहर आने वाली रोशनी और कभी बाहर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर कमरे की रोशनी बंद हो गई, कुछ आवाज़ें सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। मेरे लिए 4 बजे तक का वक्त पूरा करना क़यामत लग रहा था। 1 2 3 4 और बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? मैंने पूछा। बाजी रज़ाक हूँ, टांगा ले आया हूँ। मेरी जान में जान आई। अच्छा, आती हूँ। मैंने बैग उठाया। ओहो, पर्स कमरे में ही है। एकदम मुझे ख्याल आया। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैंने रब से दुआ की और फिर न जाने क्यों दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, मैं अब यहाँ दोबारा नहीं आऊँगी। मैं सिर्फ अपना पर्स उठाने आई हूँ, अब दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। मैंने दरवाज़ा खोला। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। सामने टेबल पर से पर्स उठाया। बल्ब टूट कर बिखरा हुआ था। मैंने पर्स लिया और वापस आ गई और वापस आकर बदहवासी में मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बैग उठाए घर से बाहर आ गई। रज़ाक ने बाहर का दरवाज़ा लॉक करके चाबी मुझे दे दी। नहीं, चाबी तुम ही अपने पास रखो, चौकीदार को दे देना, मैंने जल्दी से कहा और टोंगे पर आ बैठी। जो टांगा उस हदूद से निकल रहा था, तू मेरी